اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہر قربانی دینا عین مطلوب ہے، عین مطلوب ہے، عین مطلوب ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا ان نصر اللہ قریب۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کی مدد ہو سکتی تھی، جو فرشتے بدر میں اترے تھے اتر سکتے تھے، نہیں 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 نہیں، جانے دو جانے دو، دین زندہ ہونے کا راستہ یہی ہے۔ دونوں بچوں کا ایسے لیا ہوا اور پیار کر رہا، رو رہے، آنسوں سے رو رہے، آنسوں سے رو رہے۔ ایک کو نظر آ رہا ہے زہر دیا جانے والا ہے، ایک کو نظر آ رہا ہے سولی پہ نیزے پہ چڑھایا جانے والا ہے۔ پھر بچوں کو رخصت کیا، دعا نہیں مانگی، ہاں یہ فرمایا ایک کتے کو دیکھ رہا ہوں میری اولاد کا خون پی رہا ہے، ایک چتکبرا کتا دیکھ رہا ہوں، چتکبرا شمر کو برس کی بیماری تھی، برس کی، ایک چتکبرا کتا دیکھ رہا ہوں میری اولاد کا خون پی رہا ہے، پر دعا نہیں کی یا اللہ یہ خون ہٹا دے، جانے دو جانے دو، دین پہ آل رسول کا خون چراغاں ہے، یہ چراغاں ہوگا تو روشنیاں ہوں گی۔ امت بن کے زندہ رہو، امت بن کے زندہ رہو، فرقوں میں نہ بٹو، اس امت کے نیچے آل رسول کا خون ہے، تمہارے نبی کے ٹوٹے ہوئے دانت ہیں، ساری ساری رات کی دعائیں ہیں، تم لوگوں نے نفرت کی آگ بھڑکائی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے ایسے نفرت کرتے ہو ایسے جو یہودی سے نفرت نہیں کی جاتی، جیسے تم مسلمان ہو کر ایک دوسرے سے نفرت کرتے۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے نبی کے آنسوؤں کی لاج رکھو، امت کو نہ توڑ، امت کو نہ توڑ۔ اللہ تو کریم ہے، جس کو چاہے بخش دے۔ تم جنت کے ٹھیکیدار کیوں بنتے ہو کہ ساڑھے تو سوا کوئی جا نہیں سکتا، یہ باقی سارے مشرک ہیں، ساڑھے تو سوا کوئی جا نہیں سکتا، یہ سارے مشرک ہیں۔ اتنا کیوں اسلام کو تنگ کرتے ہو، کیوں اس ظلم و ستم کی آگ بھڑکاتے؟ میں درد سے، میں کوئی خطیب تھوڑا ہی ہوں، میں نے کون سا عبدالجبار خان سے پیسے لینے؟ امت بنو امت۔ حسنین کو فارغ کیا تو جبریل اندر آ، آج بڑے سوگوار ہیں، گرمی سخت ہے، اور آ کر چھپ کر کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے آنکھ اٹھائی، کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پہ آ چکا ہے، الموت لیس منہ الفوت، حضرت علی الموت لیس منہ الفوت، موت سے بچ کے دکھاؤ۔ آ گئے، آپ نے کہا تو باہر کیوں کھڑا ہو گئے، اندر آ جائے۔ ملکوت موت اندر آیا، کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام پیش کیا، پھر کہنے لگا آج پہلا موقع ہے میں نے کسی کو سلام کیا ہے، نہ کبھی پہلے کیا ہے نہ آئندہ کروں گا۔ یا رسول اللہ آج پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ تم کس کی سنتیں ذبح کرتے ہو؟ جہاں موت بھی ٹھٹک گئی، جہاں ملک الموت کے پر بھی جلنے لگے، تم کس کی سنتوں کو ذبح کرتے ہو؟ کیسے تم اپنے زندگی کے طور اتوار بناتے ہو؟ کیوں نہیں تمہیں اپنے حبیب کے احسانات یاد آتے؟ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ آپ فیصلہ کریں، جہاں موت تم دبا کے کھڑی ہو، جہاں موت ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو، آؤں کہ نہ آؤں؟ تم اس سے بغاوت کرتے ہو، اس سے تمہاری گاڑیوں میں گانوں کی کیسٹیں چلتی ہیں، قرآن کی نہیں چلتی ہیں، تم ماں بہنوں کی گالیاں دینے میں خوش ہوتے ہو، غصہ ضبط کرتے ہوئے تمہارا سینہ پھٹتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو میری بھی نکالو گے؟ کہا جی آپ کو بھی نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا، ایسے ہم آنکھوں سے سوال کرتے ہیں نا، جبریل کی صلاح ہے، جاواں کے رواں، جاواں کے رواں۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اتنے تیاریاں پوریاں ہو گئی ہیں، اتنے تیاریاں پوریاں، جھنڈیاں لگ گئیاں، اتنے تیاریاں پوریاں، آگے تیاری پوری ہے، آگے آپ کی مرضی ہے، جانا چاہیں گے تو ہم لے جائیں، رہنا چاہیں گے تو ہم چلے جائیں۔
दुआ दो कमली वाले को, एक बात कर गए, न करते तो आज तारिक जमील तुम और मैं हम सब खंजीर और बंदर होते। आपने फरमाया जिब्रील, वाह या रसूल अल्लाह, वाह या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया जिब्रील वापस जाओ, मेरे अल्लाह से पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा। मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा। हुसैन के साथ क्या करेगा पता है क्या होने वाला है, छोड़ दो तकदीर पर। हसन के साथ क्या करेगा पता है, छोड़ दो तकदीर पर। उम्मत को तकदीर पे नहीं छोड़ा, तकदीर पे नहीं छोड़ा, तकदीर पे नहीं छोड़ा। अल्लाह से पूछ के आओ कि मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा, मैं फिर जवाब दूंगा मैंने जाना या रहना है। मलकुल मौत खड़ा रहा, जिब्रील वापस गया और वहां से पैगाम लेकर आया कि मेरे महबूब मैं तेरे बाद मैं तेरे बाद तेरी उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ूंगा, हाथ रखूंगा। है ये दुआ अगर ना की होती, ये जवाब ना आया होता तो आज जो जुल्म और सितम है, जो कुफ्र और नाफरमानी है, जो जिना शराब के अड्डे हैं, जो अदल के नाम पे अदालतों में जुल्म हो रहा है, ये ऐसे काम थे कि मेरा रब बंदर खिंजीर बना देता। उस कमली वाले को दुआ दो जो औलाद के ज़बा होने पर सब्र किया, तुम्हारे ऊपर सब्र नहीं किया। क्या करोगे मेरी उम्मत के साथ? का साथ दूंगा। अल-आन क़र्रत ऐनी अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ अल-आला। अब मेरी आंखें ठंडी हैं, अब मुझे पास बुला ले। मलकुल मौत अल्लाह की तकदीर को पूरा कर। जिब्रील बोले या रसूल अल्लाह अगर आपने जाने का इरादा किया है तो मेरा भी आज दुनिया में आखिरी दिन है, आज के बाद मैं भी लौट के अब कभी नहीं आऊंगा। जो चंद लम्हे रह गए थे तो आपने वो भी ज़ाय नहीं किए और अपनी उम्मत के नाम पैगाम छोड़ा दो जुमलों में, अस्सलाम व मा मलकत ऐमानुकुम। ए मेरी उम्मत, ए आबासियों वाले, ए कलूर वाले, ए चांदनी चौक वाले, ए मियां वाली वाले, पिपला वाले, नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना। वमा मलकत ऐमानुकुम, मेरी उम्मत के गरीबों पे रहम करना, मेरी उम्मत के गरीबों पे रहम करना। ये इन सरदारों को कहा है कि अपने नौकरों पे रहम करना, इन पुलिस वालों को कहा है कि सिपाही पे रहम करना, माताओं पे रहम करना, रहम करना। अस्सलाम व मा मलकत ऐमानुकुम, ए मेरी उम्मत एक नमाज ना छोड़ना और एक मेरी उम्मत के गरीबों पे तरस खाना कि मैं खुद गुर्बत की जिंदगी गुजार गया। जिस रात की सुबह मेरा नबी गया है उस रात मेरे नबी के घर में एक छटांक तेल नहीं था कि चिराग जला लिया जाए। सरें दा तेल कोई नहीं, सरें दा तेल, सरें दा तेल कोई नहीं, कोई नहीं। अम्मा आयशा पड़ोसन से तेल उधार लेकर आई कि घर में अंधेरा है और अल्लाह का नबी सारे आलम को रोशन करने वाला। और ये तो दुनिया में उसकी वफा है, आखिरत में भी देखना, आखिरत में भी देखना जब अल्लाह जन्नत को लाएगा और फिर जहन्नम आएगी तो एक चीख मारेगी, उसकी चीख पर नबियों समेत वली, गौस, अब्दाल, कुतब, शहीद, पीर, फकीर, सारे सजादा नशीन, नमाजी, बेनमाजी, हाजी, बेहाजी, गुनहगार, नेकोकार, सारे सारे आदिल, जालिम, ये तो छोटा नबी नबी नबी, रसूल रसूल रसूल, सब कहेंगे या रब्बे नफ्सी नफ्सी, या रब्बे नफ्सी नफ्सी, या रब्बे नफ्सी नफ्सी, या अल्लाह मेरी जान बचा, या अल्लाह मेरी जान बचा। आदम नफ्सी नफ्सी, शीस नफ्सी नफ्सी, नूह नफ्सी नफ्सी, हूद न इब्राहिम नफ्सी नफ्सी, हूद नफ्सी नफ्सी, सालेह नफ्सी नफ्सी, इस्माइल नफ्सी नफ्सी, इसहाक नफ्सी नफ्सी, याकूब या अल्लाह नफ्सी नफ्सी, यूसुफ या अल्लाह नफ्सी नफ्सी, मूसा यूशा हारून या अल्लाह नफ्सी नफ्सी, दाऊद और सुलेमान बाप बेटा नबी पर दोनों कह रहे हैं या अल्लाह नफ्सी नफ्सी, जकरिया याहया बाप बेटा दोनों नबी पर दोनों कह रहे हैं या अल्लाह नफ्सी नफ्सी, अयूब कह रहे हैं नफ्सी नफ्सी, साले कह रहे हैं नफ्सी नफ्सी, लूत कह रहे हैं नफ्सी नफ्सी, शुएब कह रहे हैं नफ्सी नफ्सी, यूनुस कह रहे हैं नफ्सी नफ्सी, इलियास कह रहे हैं नफ्सी नफ्सी, जुल्किफल कह रहे हैं या अल्लाह नफ्सी नफ्सी, यसा कह रहे हैं नफ्सी नफ्सी, याहया कह रहे हैं नफ्सी नफ्सी, जकरिया कह रहे हैं नफ्सी नफ्सी, ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं या अल्लाह मैं अपनी मां
مریم کا بھی سوال نہیں کرتا, میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا. نفسی نفسی, میری جان بچا, میری جان بچا, میری جان بچا. طارق جمیل کو ماں کہاں یاد ہوگی؟ طارق جمیل کی ماں کو بیٹا کہاں یاد ہوگا؟ بیوی بچے کہاں یاد ہوں گے؟ بھائی دوست کہاں یاد ہوں گے؟ نبی رسول کہیں گے نفسی نفسی. میری بات سن رہا ہے بہت 40-50 ہزار کا مجمع میری بات سن رہا ہے, سنو سنو. اس وقت دیکھ لینا, دیکھ لینا, دیکھ لینا, ایک ہستی ہوگی, ایک ہستی ہوگی جس کی جھولی پھیلی ہوگی, جس کے ہاتھ اٹھے ہوں گے, اس کا نوحہ اور ہوگا. وہ نفسی نہیں کہہ رہا ہوگا, ان امتی امتی کہہ رہا ہوگا. یا رب امتی امتی, یا رب امتی امتی. حالانکہ وہ کہتا دفع ہو جاؤ زانیوں, شرابیوں, ڈاکوؤں, چوروں, بے نمازیوں, میری امت کو توڑنے والوں, میری نظروں سے دور ہو جاؤ. اور وہ کہہ رہا ہے نفسی نفسی. نہیں, وہ کہہ رہا ہے امتی امتی. یا اللہ میری امت بچا, یا اللہ میری امت بچا, یا اللہ میری امت بچا. میرے بھائیوں, میرے بھائیوں, میرے محبوب سے تو اجازت لی گئی, طارق جمیل سے کوئی نہیں پوچھے گا. مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرو. حضرت علی کا فرمان, الموت لیس منہ الفوت, موت سے بھاگو گے پکڑے جاؤ گے, لڑو گے پچھاڑے جاؤ گے. لہٰذا کیا کرو؟ الوحا الوحا, جلدی کرو جلدی کرو. کیا جلدی کرو؟ النجات النجات, کہ نجات کی جلدی کرو, نجات کی جلدی کرو. کیسے نجات پاؤ؟ کہ احی قلبک بالموعظہ, قرآن کے ذریعے سے دلوں کو زندہ کر, قرآن کے ذریعے سے دلوں کو زندہ کر. جو پورا سال قرآن اٹھا کے نہ دیکھے, یہ پولیس والے روز رجسٹر پڑھتے ہیں, سارا سال گزر جاتا ہے, قرآن کی شکل نہیں دیکھتے, اور پولیس تو ویسے سامنے آ گئی. تم سب کا, ہم سب کا یہی حال ہے کہ پورا سال گزر جاتا ہے, قرآن کا ایک ورقہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا. تو دل زندہ کیسے رہے گا؟ دل زندہ کیسے رہے گا؟ حضرت علی کا فرمان, احی قلبک بالموعظہ, دلوں کو زندہ کرو قرآن کے ساتھ. ونورہ بالحکمہ, اسے نورانی بناؤ حدیث پاک کے ساتھ. وقوہ بالزہد, اسے طاقتور بناؤ دنیا کی نفرت کے ساتھ. وذللہ بالموت, اسے لگام چڑھا موت کی یاد کے ساتھ. وقررہ بالفنا, اور اس سے اقرار لو کہ طارق جمیل اے دل تو مرے گا, اے دل تو مرے گا, اے دل تو مرے گا. وحذرہ وصولۃ الدہر, اور اس سے زمانے کے انقلاب کی کہانیاں سناؤ. وتقلب اللیالی والایام, اور لوگ کیسے وفائیں پھیر لیتے ہیں, کیسے وفائیں بدل لیتے ہیں, کیسے طوطا چشم بن جاتے ہیں. انہیں ڈرا لوگوں کی بے وفائی سے اور جفا سے. وأعرض علیہ اخبار الماضین, اجڑی قوموں کے قصے سنا. صرف فی دیارہم, ان کی ٹوٹی حویلیاں, ویران شہر اور برباد کھنڈروں میں جا, موہنجو داڑو میں جا, ہڑپا میں جا, ٹیکسلا میں جا, اور لال قلعہ دلی میں جا, شاہی قلعہ لاہور میں جا. دیکھ دیکھ, یہاں کبھی جہانگیر کا جاہ و جلال تھا, یہاں نور جہاں کا شیش محل تھا. شیش محل نہیں تھا, موتی محل تھا. شیشے تو انگریزوں نے لگائے, جہانگیر نے تو موتی ہیروں سے محل بنایا تھا نور جہاں کے لیے. جو نور جہاں موتیوں پہ چلتی تھی اور ہیروں کے تلے رہتی تھی, اس کی قبر کو دیکھ کر شاعر رو دیا, شاعر مشرق رو دیا, اور کہنے لگا راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکاں ہے, دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سماں ہے, کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے. دن میں بھی اندھیرا ہے. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو موتی محل میں رہتی تھی, جو جڑے ہیروں کا تاج پہنتی تھی, جس پر جہانگیر فدا ہوتا تھا. آج اس کی قبر پر صدیوں بعد ایک شاعر آنسو بہا رہا ہے کہ یہاں تو دن میں بھی اندھیرا ہے, یہاں تو دن میں بھی اندھیرا ہے. برما ہائے ہائے, بر مزار ما غریباں نے چراغ نہ گلے, نہ پرے پروانہ سوزد نہ صدائے بلبلے. کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے. ہاں یہی انجام ہے, یہی انجام ہے, یہی انجام ہے. صرف دیار ہیں, جاؤ برباد شہروں میں جاؤ, پھرو گھومو. ان جھنڈے والی گاڑیوں سے دھوکہ نہ لو, ان سیاستوں سے دھوکہ نہ لو, ان حکومتوں سے دھوکہ نہ کھاؤ. جاؤ اجڑی قبریں دیکھو, ویران قبرستان دیکھو, اکھڑی ہوئی قبریں دیکھو, شکستہ مزار دیکھو, اور جھکی ہوئی دیواریں دیکھو. جہاں کبھی ہٹو بچو کے شور تھے, جہاں دست بستہ گردنیں جھکائے غلام تھے, جہاں گھوڑوں کی قطاریں تھیں, ہاتھیوں کی قطاریں تھیں, آج ان کی قبر پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے.
इन्नका सिरता का अहदहम, इन्नका सिरता का अहदहम। एक दिन तू भी तारिक जमील मर जाएगा, तेरी दुनिया भी तुझे धोखा दे जाएगी, किसी को याद भी नहीं रहेगा कि कोई खतीब था, कोई अदीब था, कोई मुकर्रर था, तू भुला दिया जाएगा, तेरी औलाद तुझे भुला देगी, तेरी खबर पे जाना छोड़ देगी। 4 दिन आंसू बहाए जाते हैं, फिर ज़ौल्ला को भी याद नहीं होगा कोई माँ थी, कोई बाप था। यही दुनिया की रीत है, मर जाने वालों को भुला दिया जाता है। लिहाजा वही कामयाब है जो अमल का तोशा साथ ले जाए, जो अल्लाह उसके रसूल की गुलामी को साथ ले जाए। आखिरी जुमला सुन लो, फला तबे आखिरतक बिदुनियाक बल बे दुनियाक बे आखिरतक। लिहाजा ए कलूर कोट वालो, ए अबासी वालो, ए फलां वालो, ए फलां वालो, हिंद सिंध वालो, आखिरी जुमला कुरान का निचोड़, 10 लाख हदीसों का निचोड़ कि देखो 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 पुलिस वालों, ताजरों, जिम्मेदारों, बादशाहों, फकीरों, सुनो 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 सुनो, ला तबे आखिरतक बिदुनियाक, कभी आखिरत ना बेचना, कभी आखिरत ना बेचना, कभी आखिरत ना बेचना। दुनिया बेचनी पड़े तो बेच देना, छोड़नी पड़े तो छोड़ देना, मिटानी पड़े तो मिटा देना, हटानी पड़े तो हटा देना, ठुकरानी पड़े तो ठुकरा देना, पर आखिरत ना छोड़ना, आखिरत ना छोड़ना, आखिरत ना छोड़ना, आखिरत ना छोड़ना। ये मौत की तैयारी है, बहुत बड़ा मजमा आया हुआ है। मौत से इबरत लो, आज यहाँ से तौबा करके उठो, तबलीग में वक्त लगाने की नीयत लेकर उठो। ये तबलीग उम्मत को जोड़ने का काम है, ये तबलीग उम्मत को जोड़ने का काम है, ये तबलीग उम्मत को जोड़ने का काम है। ये ईमान की मेहनत है, ये इबादत की मेहनत है, ये इल्म और अखलाक की मेहनत है, ये अल्लाह का दीन को दुनिया में लेकर फिरने की मेहनत है। सब इसमें जाओ, वक्त लगाओ, वक्त लगाओगे जिंदगियां पलटा खाएंगी। लेकिन मेरे भाइयों, वक्त तो पता नहीं तुम कब लगाओगे। एक काम तो आज करके चले जाओ, एक काम तो आज करके चले जाओ कि आज तौबा कर लो, आज तौबा कर, आज तौबा कर लो। करते हो तौबा? मेरा मुतालबा नाजायज है, मैंने गलत कहा है, अल्लाह से सुलह होनी चाहिए कि नहीं? इतने मुद्दत हुई अपनी मानते हुए, अब अल्लाह उसके रसूल की मानने की नीयत कर लो। और मेरा रब ऐसा करीम है, ऐसा ऐसा मेहरबान है, वो फरमाता है मेरा बंदा तू इतने गुनाह कर कि जमीन इस धरती से उठा और यूं तय बतय रखता 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 आसमान की छत को पहुंचा दे। इतने गुनाह तो सारे इंसान मिलकर नहीं कर सकते, पर मेरा अल्लाह कह रहा है तो इतने कर कि यहाँ से उठा और वो जाके लगा दे आसमान की छत को। उसके बाद सिर्फ एक दफा कह दे अल्लाह माफ कर, तो मैं सारे माफ करूं। सिर्फ एक दफा कह दे अल्लाह माफ कर, तो मैं सारे माफ करूं। वला उबाली, और मुझे कोई परवाह नहीं होगी। मेरे भाइयों, आज तौबा करके उठो। तो नियत करते हो तो कहो या अल्लाह मेरी तौबा, जोर से कहो या अल्लाह। ये पीछे से आवाज नहीं आई, फिर कहो अल्लाह तुम्हारी मेरी तौबा कबूल फरमाए। मैं तौबा इसलिए कहलवाता हूँ, 3 दफा इसलिए कहलवाता हूँ कि अल्लाह करे 30वीं दफा तुम्हारा दिल बोले या अल्लाह मेरी तौबा। मेरे भाइयों, मैं ये 1 घंटे में पैगाम दे के जा रहा हूँ कि अल्लाह उसके रसूल को राजी करना नस्बुल ऐन बना लो, अल्लाह उसके रसूल को राजी करना नस्बुल ऐन बना लो। अल्लाह को ढूंढो मिल जाएगा, अल्लाह को ढूंढो मिल जाएगा। मिलेगा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट से, मिलेगा उनकी गुलामी से कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है कि लौह कलम तेरे हैं, वो मिलेगा। पर मिलेगा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे तरीक़ों से। ये तरीक़े तबलीग में सीखे जा रहे हैं। तुम सारा मजमा जहाँ जहाँ से आए हो, तबलीग में वक्त लगाओ। मैं अभी सिंध में 40 दिन लगा के आ रहा हूँ। 1 महीने का मुसलसल सफर था, रोजाना इतने बड़े बड़े मजमे जमा होते थे। 162 जमातें 1 महीने में 4 महीने और चिल्ली की अल्लाह के रास्ते में निकल गईं। 321 जमातें 3 दिन के अल्लाह के रास्ते में निकल गईं। 6 जमातें 1 साल की निकली, 7 जमातें 7 महीने की निकली। 18 हिंदू मुसलमान हुए, उन्होंने कलमा पढ़ा। अल्लाह के फजल करम से एक मुसलमान किसी की वजह से हो जाता है। कोई इंसान की मेरी वजह से, तुम्हारी वजह से एक आदमी भी कलमा पढ़ लेता है तो तुम्हारी बख्शिश का सामान हो गया, तुम्हारी बख्शिश का सामान हो गया। तो तुम भी अपने अपने इलाकों में वक्त लगाने की नीयत लेकर जाओ। नियत करते हो सारे? आखिरी गुजारिश करता हूँ, आपस में मुसलमान बन के रहो, फिरके बन के न रहो, फिरके बन के न रहो, फिरके बन के न रहो, मुसलमान बन के रहो, उम्मत बन के रहो, उम्मत बन के रहो, उम्मत बन के रहो, उम्मत बन के रहो। ये मेरी आखिरी सदा ज़हन में गूंजती रहे, उम्मत बन के रहो। बहुत ज़्यादा भाई जमा हो गए, पूरा इज्तिमा हो गया, तो मुझे वापस भी जाना है और सफ़र भी मेरा लंबा है। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं कर सकूँगा।
اس پر میں پہلے معافی مانگتا ہوں، امید ہے آپ بھی مجھے معاف فرمائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چند اقوال ابھی ذہن میں آئے ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے ان کا ترجمہ کر کے پھر میں اجازت چاہوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، الموت لیس منہ الفوت، ان اقمتم لہ اخذکم فان فررتم منہ ادرککم، فالوحا الوحا فالنجاة النجا۔ کیا فرمایا کہ آج تک موت سے کوئی لڑ نہیں سکا، کوئی اس کے آگے جم نہیں سکا، اس سے لڑو گے تو شکست تمہارا ہی مقدر ہے۔ موت سے آج تک کوئی جیت نہ سکا، اجل ہی نے چھوڑا، نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے۔ اگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ الموت لیس منہ الفوت، کوئی بچ کے دکھاتے، کوئی بچ کے دکھاتے، کوئی شاہ و گدا، کوئی امیر و امیرن، کوئی غریب و غریبن، کوئی عباسی ایرانی تورانی، کوئی پنجابی ہندوستانی، کوئی پٹھان پشتو، کوئی بلوچ سندھی، کوئی بچ کے دکھاتے۔ الموت لیس منہ الفوت، موت سے نہ کوئی ٹکر لے سکتا ہے نہ کوئی لڑ سکتا ہے۔ ان اقمتم لہو اخذکم، اس سے ٹکر لوگے گرنا تمہارا مقدر ہے، ہار طارق جمیل کا مقدر ہے، مٹ جانا طارق جمیل کا مقدر ہے، مٹی ہو جانا طارق جمیل کا مقدر ہے، کیڑوں کی غذا بن جانا یہ طارق جمیل کا مقدر ہے، بے نشان ہو جانا یہ طارق جمیل کا مقدر ہے۔ بقا صرف اللہ کو ہے، کل من علیہا فان، ہر شے فنا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس اکیلے کو بقا ہے۔ کل شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہے، الا وجہ، اس کی ذات، وہ اپنی ذات میں باقی، وہ موت سے پاک، وہ زوال سے پاک، وہ ذوف سے پاک، وہ شراکت سے پاک، وہ پارٹنرشپ سے پاک، وہ بیوی سے پاک، وہ بچوں سے پاک، متخذ صاحبہ، بیوی نہیں، ولا ولدا، بیٹا نہیں، لم یکن لہ شریک فی الملک، اس کا شریک نہیں، ولم یکن لہ ولی من الذل، کوئی اس کا مددگار نہیں، کسی کو اس نے اپنی مدد کے لیے شریک بنایا نہیں، کسی کو اپنے ساتھ شراکت میں حصہ نہیں دیا۔ للہ ملک السماوات والارض، اسی ایک اکیلے کا ملک، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی ایک اکیلے کی بادشاہی، للہ خزائن السماوات والارض، اسی ایک کے پاس ہر چیز کے خزانے، یمسک السماوات والارض ان تزولا، اسی ایک نے زمین آسمان کو غلام بنایا ہوا ہے۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، یہ سورج اسی کے تابع، چاند اسی کے تابع، ستارے اسی کے تابع، یہ ہلنے والے پتے اسی کے تابع۔ ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، پتا بھی دھرتی پہ گرتا ہے تو اللہ سے پوچھ کر گرتا ہے۔ میں نعرے والا مولوی نہیں بھائی، یا نعرے کسی اور کو مارا جب میں نے بخشو۔ ہاں ادب سے سنو، ادب، یہ بے ادبی ہے نا، یہ اللہ نے مولویوں کو ہدایت دے جنہوں نے نعروں پر قوم کو لگا دیا، کوئی اس کو نعرے لگا رہا ہے، کوئی ان کے خلاف نعرے لگا رہا ہے، کوئی ان کے خلاف نعرے لگا رہا ہے، ساری امت ٹوٹ کے رہ گئی، امت پناہ ہی ختم ہو گیا، فرقوں میں بٹ گئے، ٹکڑوں میں بٹ گئے، نفرت کی آگ بھڑک اٹھی، ایک دوسرے پر، ایک دوسرے کی جان کے دشمن، خون کے دشمن، ایک دوسرے کو سلام کرنے سے پیچھے ہٹ۔ میں نے ایک بڑی داڑھی والے کو ایسے مسافہ ہاتھ ملایا، اس نے ایسے کر لیا، توڑے نال ساڑا مسافہ جائز ہی کوئی نہیں۔ مسافہ تو ابو جہل سے بھی ہو سکتا ہے، مسافہ تو ابو لہب سے بھی ہو سکتا ہے، مسافہ تو پتھر کے پجاری سے بھی ہو سکتا ہے۔ میں انسان ہوں، انسان سے مسافہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے میں اس کی نظر میں کافر ہوں۔ یہ کس کم بخت نے اس کا ذہن بنایا، کس نے اس کو یہاں تک پہنچایا کہ ایک مسلمان سے مسافہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک مسلمان کو محبت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھائیو،
امت بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، فرقوں میں بٹ کے نہ رہو، اپنی پہچان فرقہ واریت سے کرواؤ گے تو تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ خنجر چلانے والے بنو گے۔ تم صرف اکیلے جنت کے ٹھیکیدار نہ بنو، سب کو جنت میں جانے دو، سب کو جنت میں جنت بڑی ساری ہے، چھوٹی کوئی نہیں ہے، بڑی ساری ہے، بڑی ساری، چھوٹی نہیں ہے، سہجی خلقت آ جاسی۔ آج ہر فرقہ ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، بس ہم ہی جنت میں جائیں گے، باقی تو سارے پکے دوست ہی ہیں، بس ہم نے جنت میں جانا ہے، باقی تو سارے پکے دوست ہی ہیں۔ بھائی اللہ کی رحمت کو تنگ نہ کرو، اللہ کی رحمت پہ پابندیاں نہ لگاؤ۔ اللہ تو ایسا کریم ہے کہ قارون کو زمین میں دھنسایا جا رہا تھا، قارون قارون قارون، ساری دنیا کے کافر اکٹھے کروں تو قارون ان سے بڑا کافر ہے۔ وہ زمین میں دھنس رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کر رہا تھا کہ مجھے معافی دے دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے اور پکڑ، وہ کہتا موسیٰ مجھے معافی دے دے، وہ کہیں اور پکڑ، موسیٰ مجھے معافی دے دے، وہ کہیں اور پکڑ، یہاں تک کہ زمین ساری اس کو نگل گئی۔ تو میرے اللہ نے کہا قربان جاؤں کہ موسیٰ تیری منتیں کرتا رہا، تو نے معاف نہ کیا، وعزتی لو استغاث بی لاغثہ، مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں معاف کر کے باہر نکال دیتا۔ تو جو اللہ قارون کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو، یہ تو ساری میرے نبی کی امت بیٹھی ہوئی، میرے نبی کی امت بیٹھی ہوئی۔ ہاں ہم نافرمان ہیں، گناہ گار ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو بھائیو یہ نعرے بازیوں نے ہمیں امت سے ہٹا کرنا فرقوں میں تقسیم کر دی۔ ان نعرے بازیوں نے بھائی تم ہی معاف کری، میں تیری گل نہیں کرتے، تیرا بھی قصور کوئی نہیں، تینوں بھی مولویوں ہلایا بنایا میں پہنچی دے۔ تو میرے بھائیوں جو چیز رواج میں آ جائے نا، اس کا غلط ہونا ذہنوں سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کی بات ادب سے سنی جاتی ہے، نعرے لگا کے نہیں سنی جاتی، نعرے لگا کے نہیں سنی جاتی، ادب سے سنی جاتی ہے، دھیان سے سنی جاتی ہے، دل کے دروازے کھول کے سنی جاتی۔ تو اتنا ٹائم میرا وکھرا لوا دیتا، میں تو پیچھے ہی ہٹنا۔ تو میرے بھائیو یہاں بقا اللہ کو ہے، الموت لیس منہ الفوت۔ ایک دن ضیاء اللہ کی والدہ مر گئی، ایک دن باپ مر گیا، عبد الجبار کا چاچا چاچی مر گئے، اس کا باپ مر گیا، میں تعزیت پہ آیا تھا۔ ایک دن طارق جمیل بھی مر جائے گا، ایک دن طارق جمیل بھی مر جائے گا، یہ تم سب مرو گے، اکیلی موت مرو گے۔ ایک دن یہ کائنات مرے گی، یہ آسمان مرے گا، یہ زمین مرے گی، یہ ہوائیں مریں گی، یہ درخت مریں گے۔ اذا الشمس کورت، سورج مر گیا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے مر گئے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ مر گئے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جانور مر گئے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جنگل کے درندے مر گئے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر مر گئے، اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، آسمان مر گیا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، ستارے ٹوٹ گئے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں اکھڑ گئیں، وہ گئی، مٹی میں مٹی ہو گیا، زیر و زبر کر دیا، اوپر کا نیچے کر دیا، نیچے کا اوپر کر دیا۔ آج موت ہے، آج موت ہے، آج قیامت آ گئی ہے، آج قیامت آ گئی ہے۔ آج کوئل کوک بھولی، آج بلبل نغمہ بھولی، آج شیر دھاڑ بھولا، ہاتھی چنگھاڑ بھولا، مور ناچ بھولا، سانپ پھنکار بھولا، چشمے ابلنا بھولے، دریا چلنا بھولے، سمندر موجیں بھول گیا، چاند ٹھنڈک بھول گیا، سورج آگ بھول گیا، تارے حسن بھول گئے، آسمان کی بلندیاں گم ہو گئی، زمین کے میدان پس سے اور پس ہو گئے، سمندروں میں آگ لگ گئی، انسان پتنگے پروانے بن کے فضاؤں میں اڑ گئے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑ ریت بن گئے، وَيَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ، انسان پتنگوں پروانوں کی طرح ہوا میں بکھر گئے، اڑ گئے، اور موت نے پکڑا۔ آج صرف ایک نہیں مر رہا، آج سارے مرے، اور آج تک فرشتوں نے مرتے دیکھا۔ یہ پہلے آسمان والے مرے، یہ دوسرے آسمان والے مرے، یہ تیسرے آسمان والے مرے، یہ چوتھے آسمان والے مرے، یہ پانچویں آسمان پہ موت، چھٹے پہ موت، ساتویں پہ موت، پھر اللہ کہے گا عرش کے فرشتوں پہ موت، وہ گئے، پھر اللہ کہے گا جبریل پہ موت، میکائیل پہ موت، تو اللہ کا عرش ہاتھ جوڑے گا، یا اللہ جبریل و میکائیل کو بچا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسقط فقط كتبت الموت من كان تحت عرشی، چپ رہو، میرے تخت عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے، سب کو مرنا ہے، سب کو مرنا ہے۔ میں نے کسی کو زندہ رکھنا ہوتا تو اپنے حبیب کو رکھتا، اسے بھی موت کا ذائقہ چکھا دیا۔ اسرافیل مر جائے، وہ سور پھونک رہا تھا، وہ گرے گا اور مرے گا، اور سور اوپر جا کے لٹک جائے گا اللہ کے عرش کے ساتھ، پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ آئے ہائے ہائے، کیا آواز ہوگی، کون باقی ہے؟
تو ملک الموت اکیلا باقی ہوگا. اسے پتہ لگ جائے گا میری باری آ گئی, میرا نمبر لگ گیا. وہ کہے گا یا اللہ اب تو بس تو ہی باقی ہے اور تیرا یہ غلام باقی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے موت انک میت, مر جا, تیرے لیے بھی موت ہے. بقا ایک اللہ کو ہے. یہ ملک الموت مر گیا اور کائنات مر گئی, آسمان مر گیا, چاند تارے مر گئے, جن انسان مر گئے, فرشتے مر گئے, کائنات مٹ گئی. اور اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتہ, کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ. پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتہ, کوئی میرا شریک ہے تو آؤ. پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتہ, کوئی میرا شریک ہے تو آؤ. پھر اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو جھٹکا دے کر کہے گا انا الملک, میں بادشاہ. پھر جھٹکا دے کر کہے گا انا القدوس السلام المومن, میں قدوس سلام مومن. پھر جھٹکا دے کر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر, میں مہیمن عزیز جبار متکبر. پھر اللہ کہے گا این الملوک, بادشاہ کدھر ہیں؟ این الجبارون, وہ ظالم کدھر ہیں؟ این المتکبرون, وہ تکبر کرنے والے کدھر ہیں؟ جنہیں زمینوں پہ ناز, جنہیں وزارتوں پہ ناز, جنہیں حکومتوں پہ ناز, جنہیں فوجوں پہ ناز, جنہیں لاؤ لشکر پہ ناز. این المتکبرون, کدھر ہیں؟ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہی ہے؟ آج کس کی بادشاہی ہے؟ آج کون بادشاہ ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار, آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے, اللہ کی بادشاہی ہے. للہ الامر من قبل ومن بعد, پہلے بھی اللہ اور آج بھی اللہ اور بعد بھی اللہ, اول بھی اللہ, آخر بھی اللہ, ظاہر بھی اللہ, باطن بھی اللہ, ہر شے پہ قادر قدیر اللہ. موت سے پاک ہے, تیرے میرے لیے موت ہے, پوچھا نہیں جائے گا. بھائیو اس عظیم ذات کے آگے سر جھکاؤ, اس عظیم ذات کے آگے سر جھکاؤ. اس کے ہاتھ میں کائنات کے خزانے ہیں, اس کے ہاتھ میں زمین آسمان کی لگام ہے, اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں, اس کے سوا کوئی مصیبت میں پکارے جانے کے قابل نہیں, اس کے سوا کوئی دعا قبول کیے جا کرنے کے قابل نہیں. وہی سنتا ہے, وہی مدد کو آتا ہے, وہی سنتا ہے, وہی مدد کو آتا ہے. اس کی چوکھٹ پہ سر جھکاؤ تو اللہ تمہارا ہے, وہ تمہارا ہے تو سب کچھ تمہارا ہے. موت آ جائے گی, تم سے پوچھا گیا نہیں, مجھ سے پوچھا جائے گا نہیں, ضیاء اللہ کی اماں سے پوچھا گیا نہیں, ابا سے پوچھا گیا نہیں, عبدالجبار سے پوچھا جائے گا نہیں, ان پولیس والوں سے پوچھا جائے گا اللہ کی قسم نہیں نہیں نہیں. صرف کائنات میں ایک ہستی ہے, ایک ہستی ہے, ایک ہستی ہے, صرف ایک. جیسے اللہ ایک ایسے ایک, وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ حبیب اللہ, وہ نبی اللہ, وہ خلیل اللہ, وہ کلیم اللہ, وہ محمد, وہ احمد, وہ ماحی, وہ حاشر, وہ عاقب, وہ فاتح, وہ خاتم, وہ ابو القاسم, وہ طه, وہ یاسین, وہ طاسین, وہ مصطفیٰ, وہ مجتبی, وہ مرتضی, وہ حامد, وہ محمود, وہ رشید, وہ راشد, وہ عامر, وہ ناہی, وہ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا, وہ شاہد, وہ مبشر, وہ نذیر, وہ داعی الی اللہ, وہ سراج منیر, وہ رحمت للعالمین. میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام اکٹھے رکھے, میں محمد ہوں, میں احمد ہوں, میں ماحی ہوں, میں حاشر ہوں, میں عاقب ہوں, میں فاتح ہوں, میں خاتم ہوں, میں ابو القاسم ہوں, میں طه ہوں, میں یاسین ہوں. آگے حدیثوں میں چلے جاؤ, رشید ہیں, راشد ہیں, امیر ہیں, حاکم ہیں, حکیم ہیں, ناہن ہیں, منجن ہیں, ناجن ہیں, ہادی ہیں, عادی ہیں, مہدی ہیں, اور حامد ہیں, محمود ہیں, مدثر ہیں. قرآن میں آ جاؤ, شاہد ہیں, مبشر ہیں, نذیر ہیں, داعی اللہ ہیں, سراج منیر ہیں, مزمل ہیں, مدثر ہیں. اور میرے اللہ کا اعلان ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ عباسی والوں کو بتا دو, یہ کلور والوں کو بتا دو, یہ سارے میاں, مجھے تمہارے علاقوں کے پورے نام بھی نہیں آتے, یہ میاں والی والے, یہ چشمے والے, ان سب کو, یہ پپلا والے, یہ حافظ والے نے بتا دو یہ زمینوں کے دھوکے سے نکل آئیں, یہ کاروبار کے دھوکے سے نکل آئیں, یہ تجارتوں کے دھوکے سے نکل آئیں, یہ حکومتوں کے دھوکے سے نکل آئیں, یہ جھنڈے والی گاڑیوں کے دھوکے سے نکل آئیں. جب تک در مصطفیٰ پہ جھکو گے نہیں اللہ نہیں ملے گا, جب تک محمد مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ نہیں جھکو گے اللہ نہیں ملے گا. فلا وربک, فلا وربک, یہ قرآن کی سب سے حسین قسم ہے, سب سے خوبصورت قسم ہے. فلا وربک, مجھے تیرے رب کی قسم. میرا اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب, یہ عباسیوں والے کے لوگ دیوانے,
जानते नहीं तू क्या हस्ती है। ये जानते होते तो इनकी शक्लें ऐसी ना होती, ये जानते होते तो इनके अखलाक ऐसे ना होते। ये पुलिस वाले मुझे कैसे पता चल रहा है, ये पुलिस वाले वो एलीट वाले मुझे कैसे पता चला है? क्योंकि इनकी वर्दी से पता चला है, वर्दी से पता चला है। मेरा नबी तुम्हें वर्दी पहना गया है, मरने से पहले पहले वो वर्दी पहन लो, वरना बेकीमत हो जाओगे, बेकीमत हो जाओगे, बेकीमत हो जाओगे। वहां रिश्ता नाता नहीं चलता। अबू लहब चाचा है, सरदार है, अरब है, हाशमी है, सैयद है, कुरैशी है। मेरे रब का कुरान बोला तब्बत 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 यदा अबी लहब व तब, अबू लहब बर्बाद हुआ और उसकी बीवी भी बर्बाद हो गई। वमरातुहु हम्मालतल हतब, अबू लहब भी बर्बाद, उसकी बीवी भी बर्बाद। और बिलाल गुलाम है, गुलाम ज़्यादा है, हबशी है, हबशी ज़्यादा है। पर मेरे नबी ने कहा जब मैं जन्नत में जाऊंगा तो मेरी सवारी की लगाम बिलाल के हाथ में होगी, जो मेरे साथ साथ दाखिल होगा। मोहम्मदी बनो, मोहम्मदी बनो, मोहम्मदी बनो। अल्लाह ने एक से प्यार किया, मोहब्बत की, कसम उठाई। फला व रब्बिक, मुझे कसम है तेरे रब की, जब तक तेरे फैसलों पे ये राजी नहीं होते मैं इनके ईमान को कबूल नहीं करूंगा। भाइयों, वो हबीबुल्लाह, अल्लाह ने उसकी हर अदा को बाकी रखा। ये वो है जो तुम्हारे लिए रोया, तुम्हारे लिए तड़पा, तुम्हारे लिए मचला, तुम्हारे लिए सिसका, तुम्हारे लिए सारी सारी रात खुलता रहा और रुलता रहा और रोता रहा और अल्लाह से एक बात मनवाता रहा, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। उसे ना भुलाओ, उसे ना भुलाओ कि उसे अल्लाह ने हबीब बनाया, महबूब बनाया। अल्लाह ने उससे प्यार किया, मोहब्बत की, उसे हबीबुल्लाह का टाइटल दिया, कलीमुल्लाह का टाइटल दिया, खलीलुल्लाह का टाइटल दिया, रहमतुल लिल आलमीन का खिताब दिया, मकाम महमूद उसके लिए तैयार किया। उसकी शफाअत के बगैर जन्नत का दर न खुले, उसकी शफाअत के बगैर हिसाब किताब न शुरू न हो, उसकी शफाअत के बगैर पुल सरात पार ना हो, पुल सरात पार ना हो। एक बद्दू आया आकर ये वो जमाना जब अभी रोजा मुबारक खुला हुआ था, बंद नहीं था। ऊँटने को बाहर बांधा और कब्र पर आया और कहने लगा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अलामात भी वहाँ मौजूद हैं, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलाम पेश किया। फिर कहने लगा आपके रब ने कहा है वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। आपके रब ने कहा है अगर तेरे उम्मती गुनाह करके, मुंह काले करके, जुल्म करके तेरे पास आए और फिर अपने अल्लाह से माफी मांगे और तू भी शफाअत करे, वस्तगफर लहुमुर रसूल, और तू भी शफाअत करे तो मैं इन्हें अपने फजल से माफ करूंगा। ये आयत है। ये आयत पढ़ने के बाद वो कहने लगा या रसूल अल्लाह जिअतुका मुस्तगफरन लिज़ुनूबी व मुस्तशफिन बिका इला रब्बी, मैं आपके दरबार में आया हूँ अपने गुनाहों के अंबार लेकर। मैं आपको सिफारिशी बनाता हूँ अल्लाह के दरबार में कि मेरा अल्लाह मेरी बख्शिश कर दे। फिर वो रोने लगा और उसने 4 शेर पढ़े। वो 2 शेर इस वक्त भी रोज़ा मुबारक पर लिखे हुए हैं, 2 शेर इस वक्त भी रोज़ा मुबारक पे लिखे हुए हैं। और 2 शेर इब्नो कसीर, तफसीर इब्नो कसीर में 4 शेर मौजूद हैं। मैं 4 पढ़ के सुनाता हूँ। 2 मौजूद हैं, 2 किताब में हैं। फिर उसने 4 शेर पढ़े। या खैर मन दुफनत फिल बिक़ाए अअज़मुहु फताब मिन तीबिहिन्नल क़ाअ वल अकमु। ऐ वो ज़ात जिसके कब्र में जाने से जमीन का अंदर भी पाक हो गया, जमीन का बाहर भी पाक हो गया। जिसके कब्र में जाने से अंदर भी खुशबू फैल गई, चोटियों पर भी खुशबू फैल गई। नफ्सल फ़िदा बिक़ब्रिन अंत साकिनुहु फ़ीहिल अफ़ाफ़ व फ़ीहिल जूद वल करम। मेरी जान कुर्बान उस कब्र पर जिसमें आप आराम फरमा रहे हैं, आपके साथ आपकी सखावत भी है, आपका कर्म भी है। ये 2 शेर रोज़े पर अभी भी लिखे हुए हैं। अगले 2 शेर अंत शफ़ीउल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु अला सिरात इज़ा मा ज़ल्लतिल क़दम। वो पुल सिरात का नाम लिया तो मुझे ये वाक़या याद आया कि आपकी शफ़ाअत के तुफ़ैल पुल सिरात पार होगा। ये उसने ऐसे बात नहीं की, जब उम्मत आएगी पुल सिरात पर तो अल्लाह का नबी आएगा और पुल सिरात का पाया पकड़ के खड़ा हो जाएगा और कहेगा या रब्बे सल्लिम सल्लिम, या अल्लाह मेरी उम्मत पार लगा दे, या अल्लाह मेरी उम्मत पार लगा दे। अरे फिर भी कुछ लोग होंगे जो गिरेंगे। ये वो होंगे जिन्होंने अपने नफ्सों पे जुल्म कर दिया, शराब पीते पीते मर गए, ज़िना करते करते मर गए, सूद खाते खाते मर गए,
جھوٹ بولتے بولتے مر گئے، گانے سنتے سنتے مر گئے، ماں باپ کو ذلیل کرتے کرتے مر گئے، حرام کھاتے کھاتے مر گئے، خیانت کرتے کرتے مر گئے، جوا کھیلتے کھیلتے مر گئے، ننگے ناچ دیکھتے دیکھتے مر گئے۔ ان کے لیے قانون یہ ہے کہ اللہ گرائے گا، باقی جس کو پار کرے اس کی مرضی ہے۔ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ اس کی رحمت کو میں پابند نہیں کرتا، میں اس کا قانون بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ گریں گے، پر تمہارا نبی پایا پکڑ کے کھڑا ہوگا، یا رب سلم سلم، یا رب سلم سلم، یا اللہ میری امت پار لگا پار لگا پار لگا۔ تو وہ بدو کہتا ہے یا رسول اللہ تیری آپ کی شفاعت پر پل صراط پار ہوگا، جب قدم ڈگمگائیں گے، جب پاؤں پھسلیں گے، جب پاؤں پھسلیں گے اور وجود جھٹکے کھائے گا تو آپ کی شفاعت کا اثر ہے جو میں پار ہو سکوں گا، ورنہ میں پار نہیں ہو سکتا۔ مجھے پل صراط پہ یاد رکھنا ہے، وصاحباک لا انساہما ابدا، میں آپ کے ابو بکر عمر کا احسان بھی نہیں دے سکتا۔ یوں تینوں پڑے ہوئے ہیں ایسے ہی، میری انگلیاں دیکھو، میری انگلیاں دیکھو، یہ بیچ میں اللہ کا نبی ہے، یہ ابو بکر ہے، یہ عمر ہے، یہ عمر ہے۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد میں داخل ہوئے، ایک ہاتھ ابو بکر کا پکڑا ہوا تھا، ایک ہاتھ عمر کا پکڑا ایسے، اور یوں اندر آئے، مجھے دیکھو، فرمایا مجھے دیکھو، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم ایسے اٹھائے جائیں گے کہ میرے سیدھے ہاتھ ابو بکر ہوگا اور میرے الٹے ہاتھ عمر ہوگا، میں یوں قبر سے نکلوں گا کہ میرے سیدھے ہاتھ سے ابو بکر نکلے گا اور میرے الٹے ہاتھ سے عمر نکلے گا، اور میرے قدموں سے بلال کو اٹھایا جائے گا جو نکلتے ہی اذان دے گا۔ وصاحباک لا انساہما ابدا منی السلام علیکم ما جرى القلم، میں ابو بکر عمر کا احسان بھی نہیں بھول سکتا کہ آپ کے بعد اگر کسی کا احسان ہے تو ابو بکر عمر کا احسان ہے، جنہوں نے ابو بکر نے امت کو سنبھالا، عمر نے امت کو چلایا۔ ابو بکر نہ ہوتے تو دنیا میں اللہ کا نام زندہ نہ رہتا۔ اس 1400 سال کی تاریخ میں دو آدمیوں کے بارے میں یہ علماء نے لکھا، لولا ہوا، یہ وہ نہ ہوتا تو اسلام نہ ہوتا، ایک لولا ابو بکر لما عبد اللہ، ابو بکر نہ ہوتے تو اللہ کا نام نہ رہتا، اور ایک لولا احمد لما عبد اللہ، احمد بن حنبل نہ ہوتے تو دنیا میں اسلام نہ ہوتا۔ یہ اس نے اشعار پڑھے اور روتا روتا آنسو پونچھتا ہوا اٹھ کے چلا۔ علامہ عتبی کو نیند آ گئی، قبر پر نیند آ گئی، ایک دم اللہ کے نبی خواب میں ملے اور فرمایا عتبی اٹھو اور اس بدو کو جا کے پیغام دو، تمہاری فریادیں پہنچ گئیں اور تمہاری بخشش کا سامان ہو گیا۔ میرے بھائیو، اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو در مصطفیٰ پہ ڈھونڈو، در مصطفیٰ پہ ڈھونڈو، وہی ہے جس کی ہر ادا محفوظ ہے، وہ محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب ہے، بن ہاشم ہے، بن عبد مناف ہے، بن قصی ہے، بن کلاب ہے، بن نرہ ہے، بن کعب ہے، بن لوی ہے، بن غالب ہے، بن فہر ہے، بن مالک ہے، بن نضر ہے، بن کنانہ ہے، بن خزیمہ ہے، بن مدرکہ ہے، بن الیاس ہے، بن مضر ہے، بن نزار ہے، بن معد ہے، بن عدنان ہے، بن اود، بن حمیسہ، بن سلامان، بن عوس، بن بوز، بن قموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حزا، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابق، بن جاہم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر، میں تمہیں پیڑھی سنا رہا ہوں اپنے نبی کی، بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوا، بن عیزی، بن زیشان، بن عیسر، بن اقناد، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحث، بن زارح، بن سمی، بن مزی، بن عوض، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آذر، بن ناحور، بن سروج، بن رعو، بن فائش، بن عابر، بن ارفقشاد، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متوشالح، بن ادریس، بن یرد، بن ملحلئیل، بن قینان، بن آنوش، بن شیس، اور بن آدم علیہ السلام۔ بھائیو، یہ ہستی ہے محمد الرسول اللہ۔ ارے غلام مصطفیٰ بن، یہ پولیس اتنے تو نظر آؤ، جیسے پولیس نظر آ رہی کہ ہم پولیس والے ہیں، اتنے تو نظر آؤ کہ تم غلام مصطفیٰ ہو، اتنے تو نظر آؤ کہ تم غلام محمد ہو، ایسے تو نظر آؤ کہ تم غلام نبی ہو، اس طرح تو نظر آؤ کہ تم غلام احمد ہو۔ الموت لیس منہ الفوت ان اقمتم لہ اخذکم ان فررتم منہ ادرککم، موت تمہیں پکڑے گی، بھاگو گے پکڑے گی، لڑو گے پچھاڑے گی، گرائے گی۔ ایک ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے پوچھا گیا چلنا یا رہنا ہے۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی، پیر کا یہی ٹائم تھا۔ یہ تو ظہر کا وقت داخل ہو گیا، ظہر کا وقت داخل نہیں ہوا تھا، اور
10 سے 12 کے درمیان کا وقت ہے. آپ کو بھی آثار معلوم ہو رہے ہیں کہ آج شاید تیاری ہو, تو آپ نے ساری بیویوں کو بلایا, ان سے ملاقات فرمائی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ سر رکھا دیے گئے, ان کے گوشت ان کی ہڈیوں سے گوشت کو لوہے کی کنگھیوں سے ادھیڑ لیا گیا, وہ ذبح کیے گئے, وہ آروں سے چڑھ کر وہ نیزوں پر چڑھے, پر انہوں نے اللہ کے سوا کسی طاغوت کے آگے سر نہ جھکایا. اور تمہیں ان پولیس والوں کو, طارق جمیل کو یہ پیغام دیا کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہر شے قربان کر دی جائے تو سودا سستا ہے, سودا سستا ہے, سودا سستا ہے. اگر آل رسول جیسا خون, مجھے میرے رب کی عزت و جلال کی قسم, وہ میں اسے گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, ساری کائنات کا میں خون بہا دوں تو آل رسول کے خون کا ایک قطرہ نہیں بن سکتا, ایک قطرہ نہیں بن سکتا, ایک قطرہ نہیں بن سکتا. اور یہ خون منو من بہا ہے, اور میرے تیرے جیسے غافل کو پیغام دے کے گیا ہے کہ نیزوں پہ سر چڑھنے لگے تو چڑھا دینا, اولاد ذبح ہونے کرنی پڑے تو کرا دینا. ہاں, یہ آل رسول نہیں ہے, یہ تو جگر رسول ہے. جب حسین کا سر کٹا ہوا ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا اور اس نے چھڑی اٹھا کے منہ پہ ماری, یہاں ماری, تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے ارشاد فرمایا, کمبخت, یہ چھڑی ادھر سے ہٹا, میں نے ان ہونٹوں پہ اے اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا, اللہ کے نبی نے چپ بوسے لیے. یہ سستا سودا ہے, سستا سودا ہے. یہ پولیس والوں کو پیغام ہے کہ غلط ایف آئی آر کاٹو گے تو تباہ ہو جاؤ, کسی مجرم کے پشت پا بنا بنو گے تو تباہ ہو جاؤ, اور قلم عدل کا ہاتھ میں رکھو گے تو حسین کے ساتھ حشر ہوگا. تمہاری مرضی ہے, یزید کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ یا مظلوم بن جاؤ. حسین مظلوموں کا سردار ہے, مظلوموں کا سردار ہے. مظلوم بن جاؤ, تمہارا حشر بھی اس کے ساتھ ہو جائے گا. عمل سے تو نہیں پہنچ سکو گے, مظلوم بن کے مر گئے تو اس کے ساتھ حشر ہو جائے گا. اللہ کا نبی گھر میں آتا ہے اور ہاتھ گھٹنے بھی ٹیک دیتا ہے اور پورا کھوڑا بن جاتا ہے, اور اپنے بچوں سے کہتا, آ جاؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ. دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا کے پورے کمرے میں چکر لگا رہے ہیں, یہ چکر لگا رہے ہیں, اور سر اٹھا کر کہہ رہے ہیں, تمہارا اونٹ کیسا ہے, تمہارا اونٹ کیسا ہے, کیسا ہے تمہارا اونٹ. ایک کو زہر دے دیا, ایک کو ذبح کر دیا, لیکن یہ اس سورج سے زیادہ روشنیاں چھوڑ کر گئے, اس سورج سے زیادہ رہنمائی چھوڑ کر گئے. اگر یہ سر نیزوں پہ نہ چڑھتے تو آج جو اللہ کا نام زندہ ہے اور آج جو راہیں ملتی ہیں ڈھونڈنے والوں کو, یہ راہیں مسدود ہو جاتی, یہ بند ہو جاتی, یہ نظر نہ آتی, ان کا پتہ نہ چلتا کسی کو. سارے سب کچھ لٹا دیا, قربان کر دیا کہ اللہ تجھے نہیں چھوڑوں گا, تجھے نہیں چھوڑوں گا, تجھے نہیں چھوڑوں گا. او میرے بھائیو, 2 سال کا تو کافر کا بچہ ہو تو ہاتھ اٹھانے کو جی نہیں چاہتا. کافر کا بچہ 2 سال کا. علی شہید ہو گیا, ابو بکر شہید ہو گیا, عمر شہید ہو گیا, عثمان, یہ 3 بیٹوں کے نام ہیں. چوتھا عبداللہ ہے, وہ 2 سال کا ہے. اسے بلایا کہ اسے کوئی کیا کہے گا, باپ بھی تو ہے نا, باپ بھی تو ہے نا. باپ کی شفقت نے ایک اور امتحان میں ڈال دیا. عبداللہ کو خیمے سے بلوا لیا کہ پیار کروں اور چلا جاؤں. جانے سب شہید ہو چکے تھے, اکیلے رہ گئے تھے, اکیلے تھے. عبداللہ کو بلوایا. 2 سال کے بچے کو نہیں پتا کہ میرے باپ پہ کیا گزر رہی ہے, میرے باپ کا کیا حال ہے, نہ اسے خود پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس کو گلے سے لگا کر اس کا ماتھا چوما اور یہاں بٹھا لیا. ہائے تقدیر, یہاں بٹھا لیا. ان کو اطمینان تھا کہ اس بچے کو کوئی کیا کہے گا. لیکن کوفہ کے لشکر میں ایک آدمی, اس کا نام ہے ابن الموقد, اس نے کھینچ کے تیر مارا جو گلے کے پار ہو گیا. اس وقت کیا کہا وہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں. دونوں ہاتھوں میں خون لے لیا. جب دونوں لپ بھر گئے تو ہاتھوں کو ایسے بلند کیا, کہ یا اللہ تو راضی ہے تو مجھے کوئی گیلا نہیں, تو راضی ہے تو مجھے کوئی گیلا نہیں, اگر تو راضی ہے تو مجھے. یہ کلور کوٹ کا دکاندار کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو سودا کیسے بیچوں. یہ پولیس والے کہتے ہیں جھوٹ نہ بولیں تو نوکری کیسے کریں. یہ سیاستدان کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو سیاست کیسے کروں. تم کیا جواب دو گے جب کٹے ہوئے اہل بیت کے سر ہوں گے. اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہر قربانی دینا عین مطلوب ہے, عین مطلوب ہے, عین مطلوب ہے.
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. اگر اللہ چاہتا تو ان کی مدد ہو سکتی تھی. جو فرشتے بدر میں اترے تھے اتر سکتے تھے. نہیں 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 نہیں, جانے دو. دین زندہ ہونے کا راستہ یہی ہے. دونوں بچوں کا ایسے لیا ہوا اور پیار کر رہا, رو رہے, آنسوں سے رو رہے. ایک کو نظر آ رہا ہے زہر دیا جانے والا ہے, ایک کو نظر آ رہا ہے سولی پہ نیزے پہ چڑھایا جانے والا ہے. پھر بچوں کو رخصت کیا, دعا نہیں مانگی, ہاں یہ فرمایا ایک کتے کو دیکھ رہا ہوں میری اولاد کا خون پی رہا ہے. ایک چتکبرا کتا دیکھ رہا ہوں, چتکبرا شمر کو برس کی بیماری تھی, برس کی. ایک چتکبرا کتا دیکھ رہا ہوں میری اولاد کا خون پی رہا ہے, پر دعا نہیں کی یا اللہ یہ خون ہٹا دے, جانے دو. دین پہ آل رسول کا خون چراغاں ہے, یہ چراغاں ہوگا تو روشنیاں ہوں گی. امت بن کے زندہ رہو, فرقوں میں نہ بٹو. اس امت کے نیچے آل رسول کا خون ہے, تمہارے نبی کے ٹوٹے ہوئے دانت ہیں, ساری رات کی دعائیں ہیں. تم لوگوں نے نفرت کی آگ بھڑکائی ہوئی ہے. ایک دوسرے سے ایسے نفرت کرتے ہو, ایسے تو یہودی سے نفرت نہیں کی جاتی جیسے تم مسلمان ہو کر ایک دوسرے سے نفرت کرتے. میں تمہیں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں, اللہ کے نبی کے آنسوؤں کی لاج رکھو. امت کو نہ توڑو. اللہ تو کریم ہے, جس کو چاہے بخش دے. تم جنت کے ٹھیکیدار کیوں بنتے ہو کہ ساڑھے تو سوا کوئی جا نہیں سکتا؟ یہ باقی سارے مشرک ہیں, ساڑھے تو سوا کوئی جا نہیں سکتا, یہ سارے مشرک ہیں. اتنا کیوں اسلام کو تنگ کرتے ہو؟ کیوں اس ظلم و ستم کی آگ بھڑکتے؟ میں درد سے, میں کوئی خطیب تھوڑا ہی ہوں, میں نے کون سا عبدالجبار خان سے پیسے لینے ہیں. امت بنو امت. حسنین کو فارغ کیا تو جبریل اندر آ. آج بڑے سوگوار ہیں, گرمی سخت ہے, اور آ کر چھپ کر کے کھڑے ہو گئے. آپ نے آنکھ اٹھائی, کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پہ آ چکا ہے. الموت لیس منہ الفوت. حضرت علی, الموت لیس منہ الفوت, موت سے بچ کے دکھاؤ. آ گئے. آپ نے کہا تو باہر کیوں کھڑا ہو گیا, اندر آ جائے. ملکت موت اندر آیا, کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ, سلام پیش کیا. پھر کہنے لگا آج پہلا موقع ہے میں نے کسی کو سلام کیا ہے, نہ کبھی پہلے کیا ہے نہ آئندہ کروں گا. یا رسول اللہ آج پہلا موقع ہے. اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا, بن پوچھے نہ جانا. تم کس کی سنتیں ذبح کرتے ہو؟ جہاں موت بھی ٹھٹک گئی, جہاں ملک الموت کے پر بھی جلنے لگے, تم کس کی سنتوں کو ذبح کرتے ہو؟ کیسے تم اپنے زندگی کے طور اتوار بناتے ہو؟ کیوں نہیں تمہیں اپنے حبیب کے احسانات یاد آتے؟ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آنا چاہیں تو لے آنا, رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یا رسول اللہ آپ فیصلہ کریں. جہاں موت دم دبا کے کھڑی ہو, جہاں موت ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو, آؤں کہ نہ آؤں؟ تم اس سے بغاوت کرتے ہو, اس سے. تمہاری گاڑیوں میں گانوں کی کیسٹیں چلتی ہیں, قرآن کی نہیں چلتی ہیں. تم ماں بہنوں کی گالیاں دینے میں خوش ہوتے ہو, غصہ ضبط کرتے ہوئے تمہارا سینہ پھٹتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو میری بھی نکالو گے؟ کہا جی آپ کے بھی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا, ایسے. ہم آنکھوں سے سوال کرتے ہیں نا, جبریل کی صلاح ہے, جاواں کے رواں, جاواں کے رواں. جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اتنے تیاریاں پوریاں ہو گئی ہیں, اتنے تیاریاں پوریاں, جھنڈیاں لگ گئیاں, اتنے تیاریاں پوریاں, آگے تیاری پوری ہے, آگے آپ کی مرضی ہے. جانا چاہیں گے تو ہم لے جائیں, رہنا چاہیں گے تو ہم چلے جائیں. دعا دو کملی والے کو, ایک بات کر گئے, نہ کرتے تو آج طارق جمیل تم اور میں ہم سب خنزیر اور بندر ہوتے.
آپ نے فرمایا جبریل، واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا جبریل واپس جاؤ، میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. حسین کے ساتھ کیا کرے گا؟ پتہ ہے کیا ہونے والا ہے؟ چھوڑ دو تقدیر پر. حسن کے ساتھ کیا کرے گا؟ پتہ ہے، چھوڑ دو تقدیر پر. امت کو تقدیر پہ نہیں چھوڑا، تقدیر پہ نہیں چھوڑا، تقدیر پہ نہیں چھوڑا. اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا میں نے جانا یا رہنا ہے. ملک الموت کھڑا رہا، جبریل واپس گیا اور وہاں سے پیغام لے کر آیا کہ میرے محبوب میں تیرے بعد میں تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، ہاتھ رکھوں گا. ہے یہ دعا اگر نہ کی ہوتی، یہ جواب نہ آیا ہوتا تو آج جو ظلم و ستم ہے، جو کفر اور نافرمانی ہے، جو زنا شراب کے اڈے ہیں، جو عدل کے نام پہ عدالتوں میں ظلم ہو رہا ہے، یہ ایسے کام تھے کہ میرا رب بندر خنزیر بنا دیتا. اس کملی والے کو دعا دو جو اولاد کے ذبح ہونے پر صبر کیا، تمہارے اوپر صبر نہیں کیا. کیا کرو گے میری امت کے ساتھ؟ کا ساتھ دوں گا. الآن قرۃ عینی اللہم الرفیق الاعلی. اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اب مجھے پاس بلا لے. ملک الموت اللہ کی تقدیر کو پورا کر. جبریل بولے یا رسول اللہ اگر آپ نے جانے کا ارادہ کیا ہے تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی لوٹ کے اب کبھی نہیں آؤں گا. جو چند لمحے رہ گئے تھے تو آپ نے وہ بھی ضائع نہیں کیے اور اپنی امت کے نام پیغام چھوڑا 2 جملوں میں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اے میری امت، اے عباسیوں والے، اے کلور والے، اے چاندنی چوک والے، اے میاں والی والے، پپلا والے، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. وما ملکت ایمانکم، میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا، میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا. ان سرداروں کو کہا ہے کہ اپنے نوکروں پہ رحم کرنا، ان پولیس والوں کو کہا ہے کہ سپاہی پہ رحم کرنا، ماتحتوں پہ رحم کرنا، رحم کرنا. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک میری امت کے غریبوں پہ ترس کھانا کہ میں خود غربت کی زندگی گزار گیا. جس رات کی صبح میرا نبی گیا ہے اس رات میرے نبی کے گھر میں ایک چھٹانک تیل نہیں تھا کہ چراغ جلا لیا جائے. سریوں دا تیل کوئی نہیں، سریوں دا تیل، سریوں دا تیل کوئی نہیں، کوئی نہیں. اما عائشہ پڑوسن سے تیل ادھار لے کر آئیں کہ گھر میں اندھیرا ہے اور اللہ کا نبی بھی سارے عالم کو روشن کرنے والا. اور یہ تو دنیا میں اس کی وفا ہے، آخرت میں بھی دیکھنا، آخرت میں بھی دیکھنا. جب اللہ جنت کو لائے گا اور کہ جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی، اس کی چیخ پر نبیوں سمیت ولی، غوث، ابدال، کتب، شہید، پیر، فقیر، سارے سجادہ نشین، نمازی، بے نمازی، حاجی، بے حاجی، گناہگار، نیکوکار، سارے سارے، عادل، ظالم، یہ تو چھوڑا، نبی نبی نبی، رسول رسول رسول، سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی. یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا. آدم نفسی نفسی، شیس نفسی نفسی، نوح نفسی نفسی، ہود نہ ابراہیم نفسی نفسی، ہود نفسی نفسی، صالح نفسی نفسی، اسماعیل نفسی نفسی، اسحاق نفسی نفسی، یعقوب یا اللہ نفسی نفسی، یوسف یا اللہ نفسی نفسی، موسیٰ، یوشع، ہارون یا اللہ نفسی نفسی، داؤد و سلیمان باپ بیٹا نبی پر دونوں کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی، زکریا یحییٰ باپ بیٹا دونوں نبی پر دونوں کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی، ایوب کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، صالح کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، لوط کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، شعیب کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، یونس کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، الیاس کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ذوالکفل کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی، یسع کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، یحییٰ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، زکریا کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا. نفسی نفسی، میری جان بچا، میری جان بچا، میری جان بچا. طارق جمیل کو ماں کہاں
کہاں یاد ہوگی؟ طاہر جمیل کی ماں کو بیٹا کہاں یاد ہوگا؟ بیوی بچے کہاں یاد ہوں گے؟ بھائی دوست کہاں یاد ہوں گے؟ نبی رسول کہیں گے نفسے نفسے. میری بات سن رہا ہے؟ بہت 40-50 ہزار کا مجمع میری بات سن رہا ہے؟ سنو سنو. اس وقت دیکھ لینا دیکھ لینا دیکھ لینا ایک ہستی ہوگی جس کی جھولی پھیلی ہوگی، جس کے ہاتھ اٹھے ہوں گے، اس کا نوحہ اور ہوگا. وہ نفسی نہیں کہہ رہا ہوگا، ان امتی امتی کہہ رہا ہوگا. یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی.